بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نوٹ سپورٹ۔ اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جماعت داہم کی جو پیکٹا نے نیو بک جاری کی ہے اردو کی، اس کا سبق نمبر 5 کرنا ہے۔ سبق نمبر 5 ہے محسن محلہ۔ اس سبق کا ہم اس میں خلاصہ کریں گے۔ اسی طرح سے سبق نمبر 1 سے سبق نمبر 4 تک خلاصے اور سوال جواب جو ہیں جماعت داہم اردو کے، وہ اس چینل پہ موجود ہیں، اور آپ کو آگے بھی اسی طرح سے ان کی ویڈیوز اس چینل پہ ملتی رہیں گی۔ سبق نمبر 5 محسن محلہ۔ ان کے مصنف کا نام ہے اشفاق احمد، اور ہم نے آج اس کا خلاصہ کرنا ہے۔ اشفاق احمد کا سبق محسن محلہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس سبق میں مصنف یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اکثر انسان کی زندگی میں اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن اس کی موت کے بعد نیکی اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ حقیقی انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس کی زندگی میں ہی اس سے محبت اور تعاون کا اظہار کیا جائے۔ اب اسٹوڈنٹس، جب میں آپ کو اس کا خلاصہ آگے کرواؤں گی تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ہم انسان کی زندگی میں اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن اس کی موت کے بعد ہمیں اس سے ہمدردی بھی ہو جاتی ہے اور ہم اس سے تعاون کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ نیکی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں یہ چیز اس کی زندگی میں ہی کرنی چاہیے۔ اب اس سبق کے جو مرکزی کردار ہیں وہ ماسٹر الیاس ہیں، اور یہ جو سارا سبق ہے وہ ان کے گرد ہی گھومتا ہے، اور ہم نے اس میں ان کے بارے میں ہی سارا کچھ پڑھنا ہے۔ اس سبق کے مرکزی کردار ماسٹر الیاس ہیں۔ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ماسٹر صاحب اس محلے میں کب آئے اور کب انہوں نے ایک کوٹھری کرائے پر لی، مگر یہ ضرور پتہ تھا کہ وہ امبالے کے کسی علاقے سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ لوگوں کو یہ بات ان کے بولنے کے انداز سے پتہ چلتی تھی، یعنی کہ ان کا بولنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ پتہ چلتا تھا کہ وہ کہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ ماسٹر الیاس محلے کے بچوں کو گنتی اور پہاڑے وغیرہ سکھاتے تھے۔ ان کے پاس 2 بٹیر اور 1 اصیل مرغا تھا۔ بچوں، اصیل مرغا اس مرغے کو کہتے ہیں جو کہ خالص نسل کا لڑاکا مرغا ہوتا ہے، اور یہ اپنی بہادری اور طاقت کے لیے مشہور ہوتا ہے۔ تو ماسٹر الیاس کے پاس 2 بٹیر تھے اور 1 اصیل مرغا تھا۔ محلے کے تمام لوگ ماسٹر صاحب کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ ایک سیدھے سادے انسان تھے، انہیں زمانے کے ساتھ چلنے کا سلیقہ نہ تھا۔ ان کی شکل و صورت بھی ایسی نہ تھی کہ لوگ انہیں ملتے اور سمجھتے، یعنی کہ لوگ جو ماسٹر صاحب کی عزت کرتے تھے وہ بس اس لحاظ سے کرتے تھے کہ وہ ان کے بچوں کو پہاڑے پڑھا دیتے تھے، گنتی پڑھا دیتے تھے، کچھ اور سبق پڑھا دیتے تھے، ویسے لوگوں کا ان کے ساتھ کوئی میل جول نہیں تھا۔ ان کی گفتگو بھی لوگوں کو خاص سمجھ نہیں آتی تھی۔ ماسٹر صاحب کی معاشی حالت خراب تھی۔ یہ سارے معاملات ایسے تھے کہ نہ تو انہیں کوئی پسند کرتا تھا اور نہ ہی کوئی ان کا دوست تھا۔ 6 ماہ سے انہوں نے کوٹھری کا کرایہ نہیں دیا تھا۔ ماسٹر صاحب کی جو معاشی حالت تھی وہ بالکل اچھی نہیں تھی، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنا کرایہ بھی دے سکیں۔ اسی طرح سے ان کا کوئی دوست بھی نہیں تھا کہ وہ کسی سے ادھار مانگ سکیں یا اس طرح کے کوئی معاملات کر سکیں، جس وجہ سے 6 مہینے کا کرایہ جو ہے وہ انہوں نے نہیں دیا ہوا تھا۔ سردیوں کی ایک شام مالک مکان نے ماسٹر الیاس کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے 3 دن کے اندر
کرایہ ادا نہیں کیا تو ان کا سامان نکال کر باہر پھینک دے گا۔ ماسٹر صاحب بہت پریشان ہو گئے۔ پہلے تو وہ کچھ پیسے لے کر مان جاتا تھا، مگر اس بار وہ راضی نہ ہوا۔ یعنی کہ یہاں پہ جو مالک مکان ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ پہلے ماسٹر صاحب اس کو تھوڑے بہت پیسے دے دیتے تھے تو وہ ماسٹر کی بات مان لیتا تھا، لیکن اس بار وہ اپنی ضد پہ تھا اور اس نے ماسٹر کی بات بالکل نہیں مانی۔ اس نے ماسٹر صاحب کا سامان باہر پھینک دیا۔ ماسٹر صاحب نے ٹرانسفارمر کے نیچے ایک کونے میں اپنی چارپائی لگا لی۔ ماسٹر صاحب محلے کے کئی لوگوں کے پاس 200 روپے مانگنے گئے، مگر انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ اگر ہم ان کو پیسے دیں گے تو ان کے پیسے واپس ان کو نہیں ملیں گے، اس لیے ماسٹر صاحب کو کسی نے بھی پیسے نہیں دیے۔ ٹرانسفارمر کے نیچے سوتے ہوئے ماسٹر صاحب کو 8 دن ہو گئے تھے۔ اب وہ سخت بیمار ہو گئے کیونکہ ان کا گھر تو ان سے چھن گیا تھا۔ اب وہ ٹرانسفارمر کے نیچے ہی اپنے چرپائی ڈال کے سوتے تھے، وہیں پہ رہتے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر کو چیک کروانے پر پتہ چلا کہ انہیں نمونیا ہے۔ ڈاکٹر سے دوائی لینے کے بعد ماسٹر صاحب نے جبار حلوائی کی منت سماجت کی۔ منت سماجت یعنی کہ اس کے بہت ترلے کیے، اس کو بہت کہا کہ اسے پیسے مل جائیں، کہ اس سے 200 روپے مل جائیں، مگر پیسے نہ مل سکے۔ چوتھے روز فجر کے وقت ماسٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں کو ان کی وفات کا بہت دکھ ہوا۔ وہاں ایک بڑی دری بچھا دی گئی۔ کریم نواز نے قبر اور کفن کے بندوبست کے لیے 500 روپے دیے۔ جبار حلوائی نے دودھ پتی کا ایک پتیلا بھیج دیا۔ ماسٹر صاحب کی رسم کل کے لیے پیسے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 811 روپے جمع ہو گئے۔ یعنی کہ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ماسٹر صاحب کو جب پیسوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے کسی نے بھی ان کو پیسے نہیں دیے، لیکن ان کے مرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے لوگوں نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ تو اس سبق سے ہمیں یہی چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ ہمدردی اور اس کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے مرنے کے بعد۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ ہم نے سبق محسن محلہ کا خلاصہ کر لیا ہے۔ اسی طرح سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو محسن محلہ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ سو پلیز لائک دا ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا چینل۔ تھینک یو۔